کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر کھینچتے ہوئے پوری طاقت سے چلائی۔ میری آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ تاریک سایہ جو میری بیٹی کے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کھینچتانی میں نے اس کا چہرہ واضح دیکھ لیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میرے ابا بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا کی وفات کے بعد میری اماں نے دوسری شادی کر لی اور مجھے میری ستیلی پھپھو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی وہ منحوس دن یاد ہے جب میری ماں مجھے اس جہنم کے دروازے پر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اماں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ سعدیہ، ضد مت کر، میرے نئے شوہر نے تجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں مجبور ہوں تو یہاں اپنی پھپھو کے پاس رہے گی۔ میری ماں نے بے دردی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ ان کے لہجے میں میرے لیے کوئی ممتا نہیں تھی۔ بھابھی، آپ فکر نہ کریں، یہ اب میری بیٹی ہے، میں اس کا اپنی سگی بیٹیوں کی طرح خیال رکھوں گی۔ پھپھو نے اس وقت تو بڑی میٹھی آواز میں میری ماں کو تسلی دی، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی مکرانہ چمک میں اس کم عمری میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ میری ماں کے قدم وہاں سے دور ہوتے گئے اور میں روتی بلکتی رہ گئی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی تو نہ سمجھتی، لیکن ہاں، پھر بھی انہوں نے اپنے گھر میں مجھے پناہ دے دی تھی، اور یہی ان کا میرے اوپر سب سے بڑا احسان تھا جس کا تانا وہ مجھے دن رات دیتی تھی۔ سعدیہ، جلدی ہاتھ چلاؤ، سارا دن مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی۔ یہاں تمہارا باپ کوئی جاگیر نہیں چھوڑ کر گیا جو تم نوابوں کی طرح پڑی رہو گی۔ پھپھو کی کڑک دار آواز روزانہ صبح سویرے میرا استقبال کرتی تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک غضبناک تاثر ہوتا تھا۔ میں جھاڑو لگاتے ہوئے جلدی سے بولی، جی پھپھو، بس یہ صحن صاف ہو گیا ہے، میں ابھی باورچی خانے میں جاتی ہوں ناشتہ بنانے۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی اور میرے ہاتھ تیزی سے جھاڑو چلا رہے تھے۔ جلدی کر، میری بیٹیوں کے اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کا ناشتہ کون بنائے گا؟ اور سن، ان کے جوتے بھی پالش کر دینا، وہ شہزادیاں ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھپھو نے غصے سے مجھے گھورا اور پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ پھپھو کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں جو بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جبکہ میں نے گورنمنٹ اسکول میں بمشکل مڈل پاس کیا، تو پھپھو نے وہ بھی چھڑوا دیا اور مجھے مکمل طور پر گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ دونوں سارا دن آرام کرتی اور نت نئے کپڑے پہنتی، جبکہ میرے حصے میں صرف ان کی اترن آتے تھے۔ اے لڑکی، ذرا میرے کپڑے تو استری کر دے اور دھیان سے کرنا، اگر میرا یہ ریشمی سوٹ جلا تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ پھپھو کی بڑی بیٹی نادیہ نے اپنا سوٹ میرے منہ پر مارتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا، میں ابھی کر دیتی ہوں نادیہ باجی، آپ غصہ نہ کریں۔ میں نے سوٹ کو احتیاط سے تہہ کرتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں انہیں گرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں خوشی خوشی ان کا ہر کام کرتی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں انتہا کی خوبصورت تھی، میری رنگت دودھ جیسے سفید اور نئے نقش انتہائی دلکش تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، میری خوبصورتی میں مزید نکھار آتا گیا، جو پھپھو کے لیے ایک نئی پریشانی کا سبب بن گیا۔ پھپھو کے سسرال کے بہت سے رشتہ داروں کے گھر سے میرے رشتے آئے، لیکن وہ سب امیر امیر لوگوں کے رشتے تھے۔ ارے بہن، یہ سعدیہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، میرے بھتیجے کے لیے اس سے اچھی لڑکی اور کیا ہوگی؟ لڑکا بہت کماتا ہے اور گھر بھی اپنا ہے۔ محلے کی ایک عورت نے مہمانوں کے ساتھ آ کر خوشی سے کہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ پھپھو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن انہوں نے زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ارے نہیں بہن، ابھی یہ بہت چھوٹی ہے اور ویسے بھی اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا، یہ تو سارا دن کھیلتی رہتی ہے۔ آپ میری بیٹی نادیہ کو دیکھیے، وہ کتنی سلیقہ مند ہے۔ مہمان عورت نے حیرانی سے کہا، کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ میں نے تو اسے سارا دن گھر کے کام کرتے دیکھا ہے۔ سعدیہ وہاں راج کرے گی، آپ بس ہاں کر دیں، اور نادیہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ پھپھو کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے سختی سے جواب دیا، میں نے کہہ دیا نا کہ ابھی اس کی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔
آپ کو رشتہ کرنا ہے تو میری بیٹی سے کریں، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ مہمانوں نے ان کی بیٹی میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھپھو نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زور سے دھکا دیا۔ تیری یہ مجال کہ تو میری بیٹیوں سے پہلے اپنے رشتے کروائے گی؟ جا کر سارے گھر کے برتن دھو، ورنہ آج رات کا کھانا نہیں ملے گا، کل منہ ہی کہیں کی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی اور ان کی آنکھیں خون خوار لگ رہی تھیں۔ وہ وہاں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی تھیں، اس لیے ان رشتوں کو انہوں نے بے دردی سے انکار کر دیا اور میرے لیے کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا جہاں میں ساری زندگی دھکے کھاتی رہوں۔ آخر کار انہیں میرے لیے کیسا رشتہ مل گیا جس پر وہ بہت پراسرار طریقے سے خوش تھیں۔ سعدیہ، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، جا کر اچھے سے تیار ہو جا اور خبردار جن کے سامنے کوئی بھی فالتو بات کی اپنا منہ بند رکھنا۔ پھپھو نے مجھے ایک نیا جوڑا دیتے ہوئے تنبیہ کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شادی کے دن میں حیران رہ گئی کہ پھپھو جو اتنے امیر لوگوں کا رشتہ ٹھکراتی تھی، آج میری شادی سچ میں ایک بہت امیر انسان سے کی تھی، اور میرا شوہر انتہا کا خوبصورت بھی تھا۔ اس کا نام تیمور تھا اور وہ دکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اس کے پہناوے اور رکھ رکھاؤ سے ہی اس کی عمارت جھلک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھپھو نے اتنی آسانی سے اتنے بڑے گھر میں میری شادی کیسے کر دی۔ شادی کی رات میں اپنے نئے اور شاندار کمرے میں گھبراہٹ کے عالم میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوئے۔ اس نے نرمی سے میرے پاس آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ سعدیہ، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو اور آج سے تم میری زندگی اور میری ذمہ داری ہو۔ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ تیمور کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور محبت تھی، اور اس کی آنکھیں عقیدت سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے تو ساری زندگی صرف پھپھو کے گھر جھاڑو پونچھا ہی کیا ہے۔ میں اتنے بڑے گھر کو کیسے سنبھالوں گی؟ مجھے تو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ میری آواز خوف سے لڑ رہی تھی۔ تیمور نے مسکرا کر میرے چہرے سے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، آج کے بعد تم اس گھر کی مالکہ ہو۔ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ملازم موجود ہیں۔ تم بس میری محبت پر بھروسہ رکھو۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ تم بس خوش رہا کرو، اور سب سے بڑھ کر وہ سچ میں مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میری شادی کے بعد اس نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی۔ میری ہر خوشی میں خوش ہوتا اور میری ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتا۔ میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید آج تک جتنے دکھ درد میں نے دیکھے ہیں، ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنا اچھا شوہر نوازا ہے۔ سعدیہ، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ تیمور ایک دن بہت سے شاپنگ بیگز کے ساتھ کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ تیمور، یہ اتنے مہنگے کپڑے اور زیور لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہے۔ میں اتنے کپڑوں کا کیا کروں گی؟ آپ کیوں بلا وجہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ میں نے حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، میری بیوی پر یہ سب جچتا ہے، اور میرے پاس اتنا پیسہ کس لیے ہے؟ اگر میں اسے تمہاری خوشیوں پر خرچ نہ کر سکوں، تم بس ہر روز تیار ہو کر میرے سامنے بیٹھی رہا کرو۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہماری شادی کو بھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ جب میں نے یہ خبر تیمور کو سنائی تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سعدیہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا اور ہمارے آنے والے بچے کو اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ جذباتی ہو کر میرے ہاتھ چوم رہا تھا اور اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ میرا شوہر میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکنے دیتا، میرا ہر طرح سے خیال رکھتا، یہاں تک کہ میرے لیے کھانا تک خود بنا کر بیڈ پر لے کر آتا۔ سعدیہ، تم نے یہ پانی کا جگ کیوں اٹھایا؟ مجھے آواز دے دیتی یا کسی ملازم کو بلا لیتی۔ تم جانتی ہو ڈاکٹر نے تمہیں آرام کا کہا ہے۔ وہ دفتر سے واپس آتے ہی بھاگتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ سے پانی کا جگ سختی سے چھین لیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ میں ہنس پڑی اور بولی، تیمور، میں بیمار نہیں ہوں، بس تھوڑا سا پانی پینا تھا، میں چل پھر سکتی ہوں۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ ناراضگی سے بولا، نہیں،
اب سے تم کوئی بھاری چیز نہیں اٹھاؤ گی۔ تمہارا اور ہمارے آنے والے بچے کا خیال رکھنا میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کی اتنی محبت اور پیار پا کر مجھے کبھی کبھی یہ ڈر محسوس ہوتا کہ کہیں ہم دونوں کی محبت کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے اور اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میری اس ہنستی بستی دنیا کو ہمیشہ آباد رکھنا۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ جب نرس نے بچے کو تیمور کے ہاتھ میں دیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو رواں تھے۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ سعدیہ دیکھو، یہ بالکل تمہاری طرح خوبصورت اور معصوم ہے۔ یہ میری شہزادی ہے۔ میں اس کے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت لا کر رکھ دوں گا۔ تیمور نے بچی کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی نرمی اور فخر سے کہا۔ میں نے مسکرا کر کمزوری سے بچی کو دیکھا اور پوچھا، ہم اس کا کیا نام رکھیں گے؟ تم نے کچھ سوچا ہے؟ اس پری کے لیے کوئی نام؟ میری آواز میں ممتا کی مٹھاس تھی۔ تیمور نے فوراً جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہم اس کا نام روحی رکھیں گے۔ یہ میری روح ہے۔ اس نے میرے اندر ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ روحی، میری بیٹی، میری زندگی۔ میرے شوہر نے خود اس کا نام روحی رکھا۔ روحی بالکل میری طرح ہی خوبصورت تھی۔ وہ معصوم سے اور خوبصورت روحی اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی صبح ہوتی تھی۔ تیمور دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے اور روحی سو رہی ہے۔ اسے تنگ نہ کرو، وہ جاگ جائے گی اور پھر روئے گی۔ میں اکثر اسے ٹوکتی جب وہ صبح سویرے سوتے ہوئے بچے کے گال چومتا اور اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا۔ وہ لاپرواہی سے ہنستے ہوئے کہتا اور بچی کو ہلکے سے جھلاتے ہوئے بولتا، مجھے اس کے بغیر دفتر میں سکون نہیں ملتا سعدیہ۔ یہ میری جان ہے۔ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ میری بیٹی نہیں، میری جینے کی وجہ ہے۔ لیکن بیٹی کے آنے سے بھی ہم دونوں کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ ہمارا رشتہ ایک نئے اور مضبوط بندھن میں بن گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ سب کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے کسی اور چیز کی طلب نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں قیامت برپا ہوئی۔ روحی اب 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک شام میں لاؤنج میں بیٹھی تھی اور تیمور میرے قریب ہی کھڑا تھا کہ اچانک میرے شوہر کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا اور ہیلو کہا۔ کہاں ہیں آپ؟ ذرا ادھر آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ مجھے بھی آپ کی توجہ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کی دوسری بیوی کو ہے۔ آپ مجھے اس طرح اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک عورت کی روتی ہوئی اور شکوہ کرتی آواز آئی جس میں بے پناہ درد تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور انتہائی کرب اور غصے سے بولی، یہ سب کیا تھا تیمور؟ جو آواز میں نے بھی فون پر سنی ہے وہ کس عورت کی تھی؟ اور وہ خود کو تمہاری بیوی کیوں کہہ رہی تھی؟ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مجھے بازو سے تھام کر گھبراہٹ میں بولا، سعدیہ، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ پلیز مجھ سے خفا مت ہونا۔ میرا یقین کرو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں اور وہ میری نظروں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چیختے ہوئے بولی، تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ تم نے میری معصومیت اور میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میری آواز میں دکھ اور ٹوٹ جانے کا احساس واضح تھا۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ فرش پر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، سعدیہ، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن سوچ کر ہی کب کب آنے لگتا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میری پہلی شادی میرے خاندان والوں نے زبردستی کروائی تھی۔ میں اس عورت سے کبھی محبت نہیں کر سکا، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے پہلی بار سچی محبت کا احساس ہوا۔ اس کے لہجے میں منت اور التجا تھی، لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، محبت؟ کیسی محبت تیمور؟ جو محبت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہو وہ صرف ایک سراب ہوتی ہے۔ تم نے مجھے ایک دھوکے میں رکھا اور مجھ سے نام کی محبت جتلاتا رہا، جبکہ تم تو پہلے سے کسی اور کے شوہر تھے۔ تم 2 کشتیوں کے سوار ہو،
میری آنکھوں میں بانسوں کی جگہ ایک شدید نفرت نے لے لی تھی۔ سعدیہ، مجھے ایک موقع دے دو، میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا۔ میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری بچی کو مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں دو حصوں میں بٹے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ جس شخص نے اتنی آسانی سے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، وہ کل کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم نے میرا اعتبار توڑ دیا ہے، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے اسے صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی رات اس کی پہلی بیوی کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہسپتال جانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا اور روحی کا کچھ ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا۔ میں نے الماری میں رکھی اس کے دیے ہوئے تمام زیورات اور قیمتی کپڑے وہیں چھوڑ دیے۔ میں اس دھوکے باز انسان کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ روحی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور رات کے اندھیرے میں اس عالیشان حویلی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پار کر لیا۔ میں ایک انجان شہر کی طرف جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خوف اور بے یقینی سے کانپ رہا تھا، لیکن میرا ارادہ مضبوط تھا۔ میں نے اپنی صرف وہ 2 سالہ بیٹی جسے میں لے کر گھر سے نکلی تھی، اسے اس کے باپ کی شفقت سے دور کر دیا، کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ صبح کی اولین کرنوں کے ساتھ بس ایک نئے شہر کے اڈے پر رکی۔ میں نے روحی کو گود میں اٹھایا اور ایک سستی رہائش کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ سارا دن مارے مارے پھرنے کے بعد مجھے شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پہ مل گیا۔ مکان کا مالک ایک کھردرے مزاج کا آدمی تھا۔ دیکھو بی بی، کرایہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو مل جانا چاہیے، ورنہ دوسری تاریخ کو سامان گلی میں پڑا ہوگا اور یہاں کوئی کام غلط نہیں ہونا چاہیے۔ مالک مکان نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ میں نے نظریں جھکا کر نرمی سے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں بھائی جان، میں ایک محنت کش عورت ہوں، محنت کر کے اپنی بچی کا پیٹ پالوں گی، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میں نے اپنے پاس موجود تھوڑے سے پیسوں میں سے اسے پیش کی کرایہ دیا اور اس خستہ حال مکان میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اگلے ہی دن میں نے کام کی تلاش شروع کر دی۔ قریبی علاقے میں ایک فیکٹری تھی جہاں ادویات کی پیکنگ ہوتی تھی۔ میں وہاں گئی اور فیکٹری کے مینیجر سے ملی۔ صاحب، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میری چھوٹی سی بچی ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، آپ مجھے یہاں پیکنگ کے کام پر رکھ لیں، میں ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے مینیجر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ میری آواز میں ایک ماں کی مجبوری عیاں تھی۔ مینیجر نے میرے چہرے اور پھر روحی کی طرف دیکھا اور قدرے ہمدردی سے بولا، کام تو بہت سخت ہے، صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک مسلسل کھڑے رہ کر دوائیاں پیک کرنی ہوں گی، تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے، کیا تم کر لو گی؟ اس کا لہجہ پیشہ ورانہ لیکن نرم تھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور پرعزم لہجے میں بولی، جی صاحب، میں ہر مشکل برداشت کر لوں گی، بس آپ مجھے یہ نوکری دے دیں، میرے لیے تنخواہ ہی بہت بڑا سہارا ہوگی۔ میں نے نوکری ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے دن سے کام پر جانا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ فیکٹری لے جاتی تھی۔ میں ایک ہاتھ سے دوائیاں پیک کرتی اور دوسری طرف میری نظریں روحی پر ہوتی، جو فیکٹری کے کونے میں فرش پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ فیکٹری کا ماحول اور کیمیکلز کی بو بچی کی صحت کے لیے اچھی نہیں تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ روحی اکثر گرمی اور حبس سے روتی، لیکن میں اسے دلاسا دے کر دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے جو دونوں انتہائی نیک اور پرہیزگار دکھتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک شام جب میں تھکی ہاری فیکٹری سے واپس آئی تو وہ بزرگ، جنہیں محلے والے حاجی صاحب کہتے تھے، میرے دروازے پر آئے۔ بیٹی، میں دیکھتا ہوں تم سارا دن اس معصوم بچے کو لے کر خوار ہوتی ہو۔ فیکٹری کی آب و ہوا اس کے لیے ٹھیک نہیں، تم کام پر جاتے وقت اسے ہمارے پاس چھوڑ جایا کرو، ہمارے گھر کی رونق بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری بچی بھی محفوظ رہے گی۔ حاجی صاحب نے انتہائی شفقت اور ہمدردی بھرے لہجے میں مجھ سے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی سی چمک تھی۔ میں نے حیرانی اور مشکوری سے انہیں دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، بابا جی، یہ تو بہت چھوٹی ہے، آپ دونوں کو تنگ کرے گی، میں آپ کو زحمت کیسے دے سکتی ہوں؟ میری آواز میں ایک ہچکچاہٹ تھی، حالانکہ دل ہی دل میں اس پیشکش پر بہت خوش تھی۔ ان کی بیوی جو ان کے پیچھے کھڑی تھی
آگے بڑھی اور روحی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹی، یہ تو پھول جیسی بچی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی سارا دن اکیلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس کھیلتی رہے گی، تم بے فکر ہو کر اپنے کام پر جایا کرو۔ میں اس بڑھیا کی آواز میں ایک عجیب سی ممتا اور اپنائیت تھی جس نے میرے دل کے سارے خدشات دور کر دیے۔ میں نے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بولی، آپ دونوں کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں کل سے اسے آپ کے پاس چھوڑ جایا کروں گی۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میرے لیے سنجان شہر میں کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرا معمول بن گیا۔ میں صبح روحی کو ان کے گھر چھوڑ کر فیکٹری جاتی اور شام کو واپس آ کر اسے لے لیتی۔ وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگے اور میں بھی انہیں اپنے ماں باپ سے کم نہیں سمجھتی۔ میری ساری زندگی ماں باپ کے سائے کے بغیر گزری تھی، اس لیے ان کی شفقت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ بابا جی، آپ ادھر آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے گرم گرم روٹی بنا کر لاتی ہوں۔ آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، میں نے آپ کے لیے جو شاندہ بھی بنا دیا ہے۔ میں چھٹی والے دن ان کے گھر جا کر ان کے کام کرتی اور انہیں محبت سے کھانا کھلاتی۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ تم نے تو ہماری ویران زندگی میں بہار لا دی ہے۔ حاجی صاحب میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ پیار نظر آتا۔ میں ان کے لیے کھانا بناتی، ان کے کپڑے تک دھوتی اور ان کے گھر کی صفائی کرتی۔ اب وہ میری بیٹی سے بھی بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اماں دیکھو، دادا ابو نے مجھے آج نئی گڑیا لے کر دی ہے۔ روحی خوشی سے اچھلتی ہوئی میرے پاس آتی اور اپنے کھلونے دکھاتی۔ اس کی معصوم ہنسی پورے گھر میں گونجتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس شہر میں کبھی اکیلے پن یا ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہوئی اور بیٹی کو بھی دادا دادی کا پیار مل گیا۔ لیکن ان تمام لمحوں میں اور اس مصروف زندگی میں ایک منٹ کے لیے بھی اپنے شوہر کو نہیں بھولی تھی۔ اور رات کے اندھیرے میں جب روحی سو جاتی تو میرے ذہن میں تیمور کا چہرہ ابھر آتا اور اس کی بے وفائی مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتی۔ میں تکیے میں منہ دے کر روتی اور اپنے نصیب کو کوستی جس نے مجھے ایک بار پھر تنہا کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روحی بڑی ہو رہی تھی اور میری فیکٹری کی نوکری بھی پکی ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ پیسے جوڑ کر روحی کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی اور گھر آ کر مجھے اپنا سارا دن کی روٹین سناتی۔ حاجی صاحب اور ان کی بیوی نے بھی روحی کی تربیت میں بہت کردار ادا کیا تھا۔ وہ اسے قرآن پڑھاتے اور اچھی اچھی کہانیاں سناتے۔ روحی ان سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ سال گزرتے گئے اور میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وہ اب 16 سال کی ہو چکی تھی اور وہ مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کا قد نکل آیا تھا اور اس کے نئے نقش بالکل تراشے ہوئے لگتے تھے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ سعدیہ، تمہاری بیٹی تو ماشاءاللہ بالکل حور کا ٹکڑا ہے، اسے تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، تم اس پر کوئی دم کروا کر رکھا کرو۔ محلے کی اکثر عورتیں جو ہمارے گھر آتی وہ بے ساختہ یہ کہتی اور روحی کی بلائیں لیتی۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، بس بہن، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اس کا نصیب بھی اس کی صورت کی طرح خوبصورت ہو۔ میرے دل میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر ممتا کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا۔ مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوتا تھا اور میں اکثر رات کو روحی کو سوتے ہوئے دیکھ کر سوچتی ہوں کہ میرا شوہر کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت اور اتنی خوبصورت بیٹی دی، لیکن وہ اس سے محروم ہی رہا۔ اس نے اپنی جھوٹی انا اور دوسری عورت کی خاطر اپنے خون کو خود سے دور کر دیا۔ وہ کبھی روحی کو جوان ہوتا اور مسکراتا نہیں دیکھ پایا۔ یہ خیال مجھے ایک عجیب سی سکون اور ساتھ ہی اندیکھی چبھن بھی دیتا تھا۔ اماں، آپ ہر وقت مجھے ایسے کیوں دیکھتی رہتی ہیں؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ روحی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے ہوئے مجھ سے پوچھتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی چہک ہوتی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چومتی اور محبت سے کہتی، میری جان، تم تو دنیا کی سب سے پیاری بچی ہو۔ میں تو بس یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تمہاری صورت میں زندگی جینے کا مقصد دے دیا ہے۔ میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے جلدی سے رخ موڑ لیتی۔ روحی اب اسکول سے کالج میں جا چکی تھی۔ حاجی صاحب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی اکثر بیمار رہتی تھی۔ میں فیکٹری سے آ کر ان کی دیکھ بھال کرتی اور روحی بھی ان کے ہر کام میں مدد کرتی۔ دادا ابو، آپ نے دوائی کھا لی ہے؟ میں آپ کے لیے گرم دودھ لاتی ہوں۔ روحی صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتے ہوئے انتہائی تابیداری سے پوچھتی،
جی میری بیٹی، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ تمہاری باتیں سن کر ہی میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب روحی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب بٹھا لیتے۔ ان کی نظروں میں روحی کے لیے اندھا پیار تھا، اور میں اس پیار کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی کہ اس ظالم دنیا میں کوئی تو ہے جو میری بیٹی سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ محلے میں اب ہمارے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن میں ابھی روحی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو، تاکہ اسے کبھی کسی مرد کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اور نہ ہی کسی دھوکے باز کے رحم و کرم پر جینا پڑے۔ سعدیہ بہن، میری نند کا بیٹا سرکاری نوکری کرتا ہے، لڑکا بہت شریف ہے۔ تم کہو تو روحی کا رشتہ پکا کروا دوں۔ ایک دن پڑوسن نے آ کر مجھے رشتہ پیش کیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ تھا، کیونکہ روحی کی خوبصورتی پورے محلے میں مشہور تھی۔ میں نے شائستگی سے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ بہن، ابھی میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میں اس کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بچی کو اس قابل سمجھا۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میری زندگی بظاہر ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، لیکن مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تہہ میں کتنا خوفناک بھنور بن رہا ہے، جو میری ساری دنیا کو نگلنے والا تھا۔ دن اپنی روٹین کے مطابق گزر رہے تھے۔ میں صبح سویرے فیکٹری چلی جاتی اور شام کو تھک ہار کر گھر لوٹتی۔ روحی کالج جانے لگی تھی، اور حاجی صاحب اور ان کی بیوی حسب معمول ہمارے گھر کا ایک اہم حصہ بن چکے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے روحی کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ روحی بیٹا، کیا بات ہے؟ تم آج کل بہت چپ چاپ رہنے لگے ہو۔ نہ تم کالج کی باتیں بتاتی ہو، اور نہ ہی اپنی سہیلیوں کا ذکر کرتی ہو۔ میں نے ایک شام اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، بس تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پڑھائی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور سر میں بھی درد رہتا ہے۔ اس نے میری نظروں سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، اور جلدی سے اپنے کتاب میں منہ چھپا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، تم زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ اگر پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے تو کچھ دن آرام کر لو میری جان۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، تمہاری صحت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میری آواز میں ایک ماں کی گہری ممتا اور فکر تھی۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، روحی نے بے دلی سے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ویرانی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں نے سوچا شاید واقعی کالج کی پڑھائی سخت ہے، اس لیے بچی تھک جاتی ہے۔ اگلے دن چھٹی تھی، میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حاجی صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ سعدیہ بیٹی، یہ لو مٹھائی۔ آج میری پینشن آئی تھی تو سوچا اپنی بچیوں کا منہ میٹھا کروا دوں۔ روحی کہاں ہے؟ میری بیٹی، حاجی صاحب نے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے کی جھریاں خوشی سے پھیل گئی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لیا اور عقیدت سے بولی، حاجی صاحب، آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں؟ آپ کی دعائیں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ روحی اندر کمرے میں سو رہی ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ نہیں نہیں، اسے سونے دو، بچی تھک جاتی ہے، میں بس اسے دیکھنے آیا تھا۔ تم چائے بناؤ، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ حاجی صاحب نے اپنائیت سے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں چائے لے کر آئی تو حاجی صاحب کی نظریں کمرے کے دروازے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جہاں روحی سو رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہ بات بالکل بھی عجیب نہ لگی، کیونکہ میں تو انہیں ایک نیک اور فرشتہ صفت انسان سمجھتی تھی، جو میری بیٹی سے ایک سچے دادا کی طرح محبت کرتے تھے۔ روحی کی خاموشی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، اب گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بت بنی بیٹھی رہتی۔ دروازے پر ذرا سی کھٹک ہوتی تو وہ بری طرح اچھل پڑتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا، وہ روحی کی جسامت میں آنے والی اچانک تبدیلی تھی۔ اماں، میری یہ قمیض بہت تنگ ہو گئی ہے، مجھے نئی بنوا دیں۔ روحی نے ایک دن اپنے دوپٹے کو پیٹ کے گرد مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ میں نے کپڑے دھوتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور حیرانی سے بولی، تنگ کیسے ہو گئی؟ ابھی پچھلے مہینے ہی تو درزی سے بنوائی تھی۔ تم نے اچانک اتنا وزن کیسے بڑھا لیا؟ تم تو بالکل سمارٹ تھی۔ میں نے اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے پتہ نہیں اماں، بس شاید میں روٹیاں زیادہ کھانے لگی ہوں۔
اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ روحی نے جلدی سے جواب دیا اور اپنا رخ میری طرف سے موڑ لیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے گیلے ہاتھوں کو دوپٹے سے صاف کیا اور اس کے قریب جا کر تشویش بھری لہجے میں بولی، روحی، میری طرف دیکھو، تمہارا چہرہ تو پیلا پڑ رہا ہے اور جسم بھر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا پیٹ کتنا پھولنے لگا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تمہیں کوئی معدے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ کچھ نہیں اماں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور روحی نے غصے اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت میں کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ آج جب میں نے اس سے پوچھا تو اس کے چہرے کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی لالی چھانے لگی تھی۔ ایک ماں کی چھٹی حس مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ تو ایسا ہے جو معمول کے خلاف ہے۔ اس کا بڑھتا ہوا پیٹ اور اس کی پراسرار خاموشی مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگلے دن میں نے فیکٹری سے آدھے دن کی چھٹی لی اور گھر آ گئی۔ روحی چرپائی پر لیٹی چھت کو گھو رہی تھی۔ اٹھو روحی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی حتمی لہجے میں کہا۔ میری آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں اماں؟ میں نے تو کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ روحی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ میں نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور بولی، تم خود کو آئینے میں دیکھو، تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ مجھے معدے کی سوجن لگ رہی ہے۔ ہم ایک دفعہ چیک کروا لیتے ہیں، اگر سب ٹھیک ہوا تو واپس آ جائیں گے۔ جلدی سے چادر لو۔ میرے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ مزید بحث نہ کر سکی اور روتے ہوئے چادر اوڑھ لی۔ میں اسے چپکے سے محلے کی نظروں سے بچا کر ایک قریبی کلینک پر لے گئی۔ کلینک کے اندر دوائیوں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی اور میرا دل کسی نامعلوم خطرے کے پیش نظر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ روحی میرے ساتھ بینچ پر بیٹھی مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مردنی چھائی ہوئی تھی۔ سعدیہ بی بی، آپ اندر آ جائیں، ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں۔ نرس نے کمرے سے باہر آ کر آواز لگائی۔ میں روحی کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے روحی کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسے کچھ سوالات کیے۔ روحی ہر سوال کا جواب نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے دے رہی تھی۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے روحی کو باہر بھیج دیا اور مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں سعدیہ بی بی، آپ ایک سمجھدار عورت لگتی ہیں، میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بتائیں میری بچی کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے؟ کیا معدے میں کوئی ورم آ گیا ہے؟ میں نے بےتابی اور گھبراہٹ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے پوچھا۔ میری سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھیں۔ بیماری نہیں ہے سعدیہ بی بی، آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور حمل بھی کم از کم 4 سے 5 مہینے کا ہے۔ کیا آپ کو گھر میں رہتے ہوئے اتنی بڑی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا؟ ڈاکٹر کے الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ کمرے کی دیواریں مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں کرسی پر بے جان ہو کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ میری بیٹی تو ابھی صرف 18 سال کی ہے، وہ تو ابھی کالج پڑھتی ہے، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ آپ کی رپورٹ غلط ہوگی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ تو ایک معصوم بچی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے قدرے ہمدردی لیکن سختی سے جواب دیا۔ میری رپورٹ بالکل ٹھیک ہے سعدیہ بی بی، حقیقت آپ تسلیم کریں، آپ کی بچی واقعی حاملہ ہے۔ آپ گھر جا کر اس سے خود پوچھیں کہ یہ سب کیسے اور کس کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدموں میں جان نہیں تھی۔ روحی باہر بینچ پر بیٹھی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میری لال آنکھیں اور کامتا ہوا وجود دیکھا تو اس کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا، اس قدر زور سے کہ میرے ناخن اس کے گوشت میں چھپ گئے، لیکن میں نے کوئی لفظ نہیں بولا۔ میں اسے اسی طرح کھینچتی ہوئی گھر تک لے آئی۔
گھر میں قدم رکھتے ہی میں نے مین دروازے کی کنڈی لگائی اور روحی کو زور سے دھکا دے کر کمرے کے فرش پر گرا دیا۔ میرا پورا جسم غصے، دکھ اور ذلت کے احساس سے جل رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے روحی؟ تم نے میرا منہ کالا کر دیا۔ میں نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا۔ بتاؤ، کون ہے وہ درندہ جس نے یہ سب کیا ہے؟ میں نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے لگا میرا گلا پھٹ جائے گا۔ روحی فرش پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کس کی ہوس کا نشانہ بنی ہو تم؟ میں سارا دن فیکٹری میں خون پسینہ ایک کرتی رہی تاکہ تم عزت کی زندگی گزار سکو، اور تم نے میری پیٹھ پیچھے یہ گل کھلا دیا۔ کس نے کیا یہ سب تمہارے ساتھ؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دے اماں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے مار دے اماں، مجھے جان سے مار دے۔ روحی خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ اس کے چہرے پر اتنی دہشت تھی جیسے وہ کوئی خوفناک منظر دیکھ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے اتنی محنت سے جوان نہیں کیا تھا۔ مجھے نام بتاؤ اس کمینے کا، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ کیا کالج کے کسی لڑکے نے تمہیں دھوکہ دی ہے، یا محلے کے کسی اوباش کی نظروں میں آ گئی ہو تم؟ میں لگاتار اس سے پوچھ رہی تھی اور میرے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ نہیں اماں، کوئی نہیں ہے میرا، کسی سے کوئی چکر نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتی، خدا را مجھ سے کچھ نہ پوچھے۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور اس نے خود کو سکیڑ کر ایک کونے میں کر لیا۔ اس کا رویہ مجھے مزید پاگل کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ نام کیوں نہیں بتا رہی۔ کیا وہ کسی کی محبت میں گرفتار تھی اور اسے بچانا چاہتی تھی، یا پھر اس کے دل میں کوئی ایسا خوف تھا جس نے اس کی زبان بندی کر دی تھی؟ میں نے اس کی منتیں کی، اس کے پاؤں تک پکڑے، اسے واسطے دیے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بنی صرف روتی رہی اور اس نے اپنے لب سختی سے سی لیے۔ آج جب میں اس سے پوچھتی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی اور آنکھوں میں عجیب سی لالی اور دہشت چھانے لگتی، لیکن وہ میرے بار بار پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں اس قدر تھک چکی تھی کہ میرے اندر مزید بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں فرش پر اسی کے پاس گر کر رونے لگی۔ میں نے اپنی پوری زندگی دکھوں اور دھوکے میں گزاری تھی۔ پہلے میری ماں نے مجھے چھوڑا، پھر سوتیلی پھپھو نے مجھ پر ظلم کیے، پھر میرے شوہر نے مجھے سب سے بڑا دھوکہ دیا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں نے اپنی اس بیٹی کی خاطر ہر طوفان کا مقابلہ کیا تھا، لیکن آج میری اپنی ہی بیٹی نے میری ساری محنت اور میری عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ سارا دن کمرے کا دروازہ بند رہا، نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور میرے دل کی ویرانی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ میرا دماغ ہر اس شخص کی طرف جاتا جو ہماری زندگی کا حصہ تھا، لیکن میرا دائرہ کار اتنا محدود تھا کہ میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا تھا۔ کالج کے کسی لڑکے پر شک کرنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ روحی کی روٹین بالکل سیدھی تھی۔ وہ سیدھا کالج جاتی اور سیدھا گھر آتی۔ میں نے اس کا کبھی کوئی مشکوک رویہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر آخر یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ رات کے وقت میں بڑی پریشانی میں تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اتنی پریشانی اور ذہنی اذیت میں نیند کیسے آتی؟ میرا دماغ مسلسل کسی الجھن کا شکار تھا۔ اچانک مجھے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ڈرتے ہوئے ہلکی آواز میں پوچھا اور جلدی سے بستر سے نیچے اتری، لیکن آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا اور میری بیٹی روحی اپنی چارپائی پر گہری نیند لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میری بیٹی نیند میں خود ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے مت چھو، دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور جان لیوا دہشت تھی۔ اب مجھے عجیب سا وہم ہونے لگا۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کا ماتھا چھوا تو اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ساری رات جاگ کر گزاری، لیکن یہ بات اب معمولی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے رات کو کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے کھولا ہو۔ روحی، کیا رات کو تم باہر گئی تھی؟ دروازہ کھلا کیوں ملا؟
میں نے اس سے ناشتہ بناتے ہوئے انتہائی مشکوک نگاہوں سے پوچھا۔ نہیں اماں، میں تو سو رہی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا، شاید ہوا سے کھل گیا ہوں۔ اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں جواب دیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بیٹی کو ڈرا سہما محسوس کرتی، وہ مجھ سے ہر وقت نظر چرانے لگتی تھی۔ اب یہاں روز کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی رات کے پچھلے پہر کسی قدموں کی چال سنائی دیتی اور کبھی دروازہ کھولنے کی ہلکی سی آواز آتی، لیکن جب میں اٹھ کر باہر دیکھتی تو کوئی بھی نظر نہ آتا۔ گھر میں ایک عجیب سی وحشت کا پہرا تھا، لیکن میں ایک ماں تھی۔ ماں تو سب مشکلوں سے گزر کر اپنی اولاد کی رکھوالی کرتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں جان کر رہوں گی کہ آخر سچ کیا ہے اور یہ کون شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رہا ہے۔ اماں، آج آپ میرے بستر پر کیوں لیٹ رہی ہیں؟ آپ کا بستر تو اس طرف ہے۔ روحی نے حیرانی سے مجھے اپنی چارپائی پر بستر لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آج میرے بستر پر تم سو جاؤ، مجھے اس کونے میں ہوا نہیں لگ رہی، گرمی بہت ہے۔ میں نے بات بناتے ہوئے روحی کو اپنے پاس سلا لیا اور خود اس کی جگہ اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ رات کو 2 بجے کا ٹائم تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک دروازہ آہستہ آہستہ کھلا، میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی جو سیدھا میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے ہلکی سی چادر ایک سائڈ پر کر کے دیکھا تاکہ آنے والے کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں جاگ رہی ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجھے کمرے میں دیوار پر ایک تاریک سایہ نظر آیا۔ وہ سیدھا اسی بستر کی طرف بڑھ رہا تھا جو تھا تو میری بیٹی کا، لیکن اس پر آج میں لیٹی تھی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سانس مکمل رک جائے گی اور میرا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ سایہ آہستہ آہستہ چارپائی کے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ شخص میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں نے اچانک اس چادر میں لپٹے شخص کو دیکھا کہ اس کی چادر پوری طاقت سے کھینچ لی۔ وہ وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے چلاتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ خود کو چھپانا اور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے پہچان چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس کا چہرہ میں ایک لمحے کے لیے دیکھ چکی تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا۔ میرا پورا وجود لرز گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سایہ بھاگ کر باہر نکل چکا تھا، لیکن میرا جسم پتھر کا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ابھی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو وہ بزرگ میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ حاجی صاحب، ہمدردی سے بھرپور چہرہ جسے میں نے اپنے باپ کا رتبہ دیا تھا اور سمجھتی تھی کہ یہ میری اور میری بیٹی کا محافظ ہے، لیکن اصل میں وہی قصوروار میری بیٹی کا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور وحشیانہ آنکھوں کو دیکھتے ہی مجھے ایک درندہ اور سانپ نظر آ رہا تھا کہ یہی ہے وہ گنہگار جس نے میری دنیا اجاڑی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میری آواز انتہائی مضبوط اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا تم نے؟ ایک معصوم بچے کی زندگی کیوں برباد کی؟ میں نے تمہیں باپ سمجھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، نفرت سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کو ڈگمگائی، پھر وہ انتہائی ڈھٹائی سے بولا، تم نے تو میں نے اپنے باپ کا رتبہ دیا تھا، پر تم کیا کر لو گی؟ تم تو ایک بے سہارا عورت ہو۔ تمہاری بیٹی پر میرا دل آ گیا تو بس یہ سب ہو گیا۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، وہ خود راضی تھی۔ وہ اتنے دھڑلے سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا کہ میرا خون کھولنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا میں لاوارث ہوں اور میری بیٹی کو وہ ذلیل کر دے گا اور میں خاموش تماشائی بنی رہوں گی۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اسی دن جب میں نے بیٹی سے جا کر پوچھا اور اسے حاجی صاحب کا بتایا تو وہ بولی، اماں، اس کا نام نہ لیں، وہ مجھے مار دے گا، وہ بہت ظالم ہے۔ روحی نے مجھے روتے ہوئے دیکھتے ہی چلا کر کہا اور اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا، اس نے تمہارے ساتھ اتنی بڑی درندگی کی اور تم چپ رہے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم مجھ سے ڈرتی تھی۔ روحی،
میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے تڑپ کر پوچھا، آپ کہتی تھی وہ میرا دادا ہے، باپ کی طرح ہے، لیکن وہ آپ کا باپ نہیں، وہ وحشی ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ اماں، مجھے یہاں سے لے کر دور چلی جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ پہلی دفعہ میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اتنا شدید خوف دیکھا تھا۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ سچ میں بیٹیوں کے سر پر باپ کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج میں اپنے شوہر کے پاس ہوتی تو کوئی بھی اس طرح آ کر میری بیٹی کی عزت کو پامال نہ کرتا۔ اس شخص نے مجھے تنہا اور کمزور سمجھا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا۔ میں روحی کو لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور اس درندے کے خلاف کارروائی کروائی۔ پولیس نے فوری ایکشن لیا اور اسے گرفتار کر لیا، لیکن مجھے مزید سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی انا کو مارا اور پہلی دفعہ اپنے شوہر تیمور سے جا کر معافی مانگی۔ میں نے اس کا گھر تلاش کیا اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سعدیہ، تم یہاں اتنے سالوں بعد، اور روحی یہ میری بیٹی ہے، اس کی یہ حالت کس نے کی؟ تیمور نے ہمیں خستہ حال دیکھ کر بے قراری سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی محبت تھی۔ مجھے معاف کر دو تیمور، میں نے جذبات میں آ کر تمہیں چھوڑ دیا، لیکن آج میری بیٹی کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک درندے نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتائی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس کی یہ مجال کہ اس نے میری بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تیمور نے غضبناک لہجے میں کہا اور فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ تیمور نے اپنے اثر و رسوخ کا بھرپور استعمال کیا اور اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حاجی صاحب کو عدالت سے سخت ترین سزا ملی۔ اس کے بعد تیمور مجھے اور میری بیٹی کو باعزت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی اور اس نے ہمارے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی کو انصاف مل چکا تھا، لیکن اس کے جسم اور روح پر جو زخم لگے تھے وہ اتنے جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ روحی نے ہسپتال میں ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ اماں، یہ میری وجہ سے ہوا۔ میں بہت بری ہوں، میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ روحی اس مردہ بچے کو دیکھ کر خود کو کوستی اور گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ خود کو گناہ گار سمجھ رہی تھی۔ تیمور نے اس کی حالت دیکھ کر اسے شہر کے ایک بہت بڑے اور ماہر سائیکالوجسٹ کو دکھایا۔ وہ اسے روزانہ تھراپی کے لیے لے کر جاتا اور اس سے گھنٹوں باتیں کرتا۔ بہت مہینوں کے بعد جا کر وہ نارمل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آنے لگی تھی اور وہ اپنے باپ کی محبت کے سائے میں اپنے ماضی کے خوفناک خواب سے باہر آ رہی تھی۔ تو خدارا میری اس کہانی سے سبق سیکھیں۔ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی غیر کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں اور کسی بھی غیر پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ کچھ لوگ نیک نامی کا لبادہ اوڑھ کر اندر بے حساب خامیاں رکھتے ہیں اور باہر سے خود کو پاکیزہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔